یہ ایپکٹیٹس ہے۔ ایپکٹیٹس ایک غلام ہے، اس کا مالک آج اس پر بہت ظلم کر رہا ہے، وہ اس کی ٹانگ مروڑ رہا ہے۔ ایپکٹیٹس تکلیف کے باوجود نہایت اطمینان سے اپنے مالک سے کہتا ہے، ایسا نہ کرو، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اس کا مالک نہیں رکتا اور ایپکٹیٹس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، جس پر ایپکٹیٹس ناراض ہوئے بغیر، کوئی شکایت کیے بغیر اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو خبردار بھی کیا تھا لیکن آپ نہیں مانے، جس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ایپکٹیٹس کے مالک نے اسے فلسفہ پڑھنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ وہ میوسونیس روفس نامی ایک اسٹوئک فلسفر سے اسٹوئک آئیڈیاز سیکھتا تھا۔ ان مشکل حالات میں رہتے رہتے ایپکٹیٹس ایک خاص طریقے سے سوچنے لگا تھا۔ جب اس کے مالک کو روم کے بادشاہ نیرو کے ساتھ روم سے بھاگنا پڑتا ہے، تب ایپکٹیٹس آزاد ہو جاتا ہے اور فلسفہ پڑھانے لگتا ہے، اور یوں رومن اسٹوئسزم کا ایک بڑا استاد اپنی تعلیمات لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج بات کریں گے اسٹوئسزم کے بارے میں۔ اسٹوئسزم کی شروعات اینشنٹ گریس سے ہوئی۔ زینو آف سٹیم کو اسٹوئسزم کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر رومن اسٹوئکس اپنی ٹیچنگز کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوتے ہیں۔ ان رومن اسٹوئکس میں سینیکا، ایپکٹیٹس اور مارکس اوریلیس شامل ہیں۔ اسٹوئسزم ایک ایسی فلسفی ہے جس کے مطابق اچھی زندگی گزارنے کے لیے ورچو یعنی اچھائی یا نیکی کافی ہے۔ اسٹوئسزم کے مطابق اصل وژڈم اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو نیچر کے مطابق بنا لے، اپنی زندگی کو قدرت کے اصولوں کے حساب سے ڈھال لے، زندگی کی مشکلات اور خوشیوں کو زیادہ سیریس نہ لے، اور انسان جہاں بھی ہو اپنا رول اچھے انداز میں پلے کرے۔ انسان کی زندگی کی کوالٹی مٹیریل پوزیشنز، عہدوں اور کامیابیوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ اس کی سوچوں کی کوالٹی اور اس کے عمل پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسٹوئک فلسفرز ایتھکس کے ساتھ ساتھ فزکس اور لاجک پر بھی بحث کیا کرتے تھے۔ اگرچہ اسٹوئک فزکس اور اسٹوئک لاجک آج کے دور میں اتنی یوزفل نہیں، لیکن اسٹوئک ایتھکس آج 2000 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی دنیا میں فالو کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم اسٹوئسزم کے بنیادی نظریات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسٹوئکس کے مطابق یہ کائنات ایک ڈیوائن سسٹم پر چل رہی ہے۔ اس قدرتی نظام میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اس قدرتی ترتیب کے مطابق کر لے، ہر دوسرے انسان کو اس بڑے نظام کا حصہ سمجھے۔ اس پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ ہر انسان کا اس یونیورس میں ایک بہت انوکھا رول ہے، اور سب لوگ اور سب چیزیں مل کر اس کمپلیکس کائناتی نظام کے مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے کسی مصیبت پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے قدرت کے گرینڈ ڈیزائن کا حصہ سمجھ کر پورے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایپکٹیٹس کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے سے بہت سی ایکسپیکٹیشنز نہیں بنا لینی چاہیے، کیونکہ اگر چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ دنیا میں ہونے والی زیادہ تر چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، اور اکثر ہمارے پلانز ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی اس بات میں ہے کہ ہم نیچر کے پلان کو ایکسیپٹ کر کے اس کے حساب سے چلنے لگے۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اس بڑے کائناتی نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ دنیا میں اس کا ٹائم بہت تھوڑا اور اختیار بہت کم ہے، اس لیے اپنی عزت اور انا کی خاطر ورچو کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی ایک دن باقی لوگوں کی طرح مر جانا ہے اور ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ اسٹوئکس اس ڈیوائن کنیکشن کو صرف ایتھیکل یا مورل کنیکشن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسٹوئک فزکس یہ کہتی تھی کہ یونیورس کا سارا نظام ایک ڈیوائن انٹیلیجنس کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ اسٹوئکس اس ڈیوائن انٹیلیجنس کو لوگوس کہا کرتے تھے۔ لوگوس وہ ریشنل پرنسپل ہے جو یونیورس کو آرڈر دیتا ہے، اور یہ لوگوس پورے کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے یہ یونیورس ایک ہارمونی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ لوگوس نیوما سے بنا ہے، جو کہ ہوا اور آگ کا کمبینیشن ہے۔ یہی نیوما ہمارے اندر بھی موجود ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے، اور اسی سے ہماری روح بنی ہے، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے۔ جب سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں اور ان میں ایک آرڈر ہے تو پھر سب انسان بھی آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور یہ دنیا سب کی ہے اور ہم سب اس دنیا کے یونیورسل سٹیزنز ہیں۔ اسے کاسموپولیٹنزم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کی بہتری کے لیے ہوں۔ اگر ایک کام میں ہمارا ذاتی فائدہ ہے اور دوسرے لوگوں کا اس میں نقصان ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام جو ہمارے اختیار میں ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہے کرنا چاہیے۔ آج اسٹوئسزم کا سب سے ریلیونٹ آئیڈیا ڈائیکوٹمی آف کنٹرول کا ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جن پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے اور دوسری وہ جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ آئیے ایک تیر انداز کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ایک تیر کو بالکل نشانے پر پھینکنا چاہتے ہیں تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ اچھے سے اچھا تیر کمان خرید سکتے ہیں، آپ اپنے تیروں کو اچھے سے تیار کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ تیر آپ کی کمان سے نکل جائے گا، اس کے بعد اس تیر پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت ہوا کی رفتار تیز ہو اور آپ کا نشانہ چوک جائے۔ اسٹوئسزم یہ کہتا ہے کہ جن کاموں کے لیے انسان با اختیار ہے وہ کام اسے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ کرنے چاہیے، لیکن جب وہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ لگا دے اس کے بعد نتیجے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے فیکٹر شامل ہیں جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پرابلم جب آتی ہے جب انسان ان چیزوں کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا جو اس کے اختیار میں ہے، یا ان چیزوں کے لیے پریشان ہونے لگتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کو اپنے خیالات اور اپنی چوائسز پر پورا اختیار ہے۔ اسٹوئکس کے مطابق انسان اس کے ساتھ ہونے والے واقعات سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان واقعات کے بارے میں کیا سوچتا ہے، انہیں کیسے لیتا ہے، اس سے پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا باس آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے، آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے اور کام دوبارہ سے کرنے کے لیے کہتا ہے، تو آپ اس واقعے کو مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ باس نے آپ کی غلطی نکال کر آپ کی بے عزتی کی ہے اور آفس میں باس اور باقی کولیگز کی نظر میں آپ کی عزت گر چکی ہے، تو آپ برا محسوس کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اس نیگیٹو فیڈ بیک میں میرا فائدہ ہے، میں اس کمی کو پورا کروں گا اور خود کو امپروو کروں گا، جس سے مجھے کیریئر اور پھر زندگی میں فائدہ ہوگا، یہ میرے لیے خود کو بہتر بنانے کی ایک اپرچونٹی ہے اور باس بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا کام بہتر ہو، اب آپ برا محسوس نہیں کریں گے۔ اس اسٹوئک آئیڈیا کو ماڈرن دور میں ایک سائیکالوجسٹ ایرن بیک نے یوز کر کے تھراپی کا ایک اہم طریقہ ایجاد کیا جسے CBT کہا جاتا ہے۔ CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایونٹ سے گزرتے ہیں تو ہم اس ایونٹ کے بارے میں ایک بلیف بنا لیتے ہیں اور ہمارا رویہ ہمارے بنائے گئے بلیف کے مطابق ہوتا ہے۔ باس نے ڈانٹا یعنی میری کوئی حیثیت نہیں، اب آپ اداسی محسوس کریں گے۔ CBT میں ہم اس انسان کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ایونٹ کے اور بھی پاسبل ریزنز ہو سکتے ہیں۔ باس نے ڈانٹا کیونکہ باس یہ چاہتے ہیں کہ میرا کام بہتر ہو اور میں کامیاب ہوں، اب میں اداسی محسوس نہیں کروں گا۔ ہم اپنے ساتھ ہونے والے ایونٹس کو نہیں بدل سکتے کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم ان ایونٹس کے بارے میں کیا رائے بناتے ہیں ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں رائے بناتے ہیں تو بہت مرتبہ ہم غلط رائے بنا لیتے ہیں۔ ڈینیل کانیمن ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان کے سوچنے کے دو سسٹمز ہیں، ایک سلو اور ایک فاسٹ۔ ہم زیادہ تر وقت فاسٹ سسٹم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ فاسٹ سسٹم بہت جلدی چیزوں کے بارے میں رائے بنا رہا ہوتا ہے اور اس سسٹم میں بہت سے فلاز ہیں جنہیں ہم کوگنیٹو ایررز یا کوگنیٹو بائسز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کوگنیٹو ایرر جسے جمپنگ ٹو کنکلوژن کہا جاتا ہے، فوراً سے بغیر مکمل انفارمیشن کے فائنل کنکلوژنز بنانے لگتا ہے جو کہ اکثر غلط ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے ساتھ ہونے والے ایونٹس پر ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انہی فاسٹ آٹومیٹک اندازوں کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں جو اکثر غلط ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ان آٹومیٹک تھاٹس کو چینج کرنے کے لیے، انہیں بہتر بنانے کے لیے اسٹوئکس ہمیں ہیبٹس بنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسٹوئکس کے مطابق ہم ہیبٹس کے ذریعے سے اچھی چیزوں کو اپنی نفسیات کا حصہ بنا سکتے ہیں اور بری عادتوں کو اگر نہ دہرایا جائے تو ان بری عادتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسٹوئکس ایموشنز کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ ایموشنز اور پیشنز کو فالو نہ کرنا اسٹوئسزم کی اہم تعلیمات میں سے ہیں۔ لیکن پیشنز ہوتے کیا ہیں؟ ہر انسان کی شخصیت میں کچھ خاص چیزوں کی طرف جھکاؤ موجود ہوتا ہے۔ یہ جھکاؤ اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے جب اس انسان کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے۔ ایک لالچی شخص کو جب ناجائز طریقے سے پیسے بنانے کا موقع ملتا ہے تو وہ غلط کام کرنے لگتا ہے۔ ایک ڈرپوک انسان پر جب کوئی دباؤ ڈالتا ہے تو وہ خوف میں آ کر ہر کام کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف طرح کے جھکاؤ جو انسان کے اندر مختلف رویے پیدا کرتے ہیں، اسٹوئکس انہیں پیشنز کہتے ہیں۔ ان پیشنز میں خوف، لالچ، ہوس، خود پر قابو نہ کر پانا وغیرہ شامل ہیں۔ اسٹوئکس کے مطابق پیشنز انسان کو غیر منطقی طور پر ایک چیز کی طرف مائل کرتے ہیں جو کہ اکثر اس انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب ہم ان پیشنز پر قابو پانا سیکھ لیں گے، سیلف کنٹرول ڈیولپ کریں گے، تبھی ہم حقیقی خوشی یعنی ایٹریکسیا کو پا سکتے ہیں۔ اور اصلی اسٹوئک وہی ہوگا جو پیشنز اور ایموشن سے اوور ویلم نہیں ہوگا،
وہ لوگ جو ان چیزوں کی رسپانسبلٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں، وہ بھی پریشان رہتے ہیں۔ اسٹوئکس کا ماننا ہے کہ انسان کو ہر آنے والے لمحے کو ڈیوائن پلان کا حصہ سمجھ کر ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ نیچر اسے جہاں بھی لے جائے اسی جگہ پر اٹینشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ کمپلین کرنے سے، پریشان ہونے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ اگر کوئی کچھ برا کہہ دے تو اسے دل پر نہ لے، بلکہ اس بات کو میرٹ پر دیکھے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر آپ کو بدصورت بول دیتا ہے یا آپ کی شکل کا مذاق اڑاتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ بات درست ہے اور آپ واقعی بدصورت ہیں تو اس پر انسلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ شخص حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہے۔ اور اگر آپ بدصورت ہیں بھی تو اس کے ذمہ دار آپ خود نہیں ہیں۔ دوسری صورت میں اگر آپ بدصورت نہیں ہیں تو پھر اس شخص کی کہی ہوئی بات انیکوریٹ ہے اور انکریکٹ ہے، اور انکریکٹ بات پر انسلٹ فیل کرنا اور شرمندہ ہونا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسٹوئکس کے مطابق شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے جو انکریکٹ بات کر رہا ہے۔ آپ اسٹوئسزم کی نظریات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں اور آپ کی اسٹوئسزم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔